دوستوں، آج ذیقت کی 28 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ یہ ذیقت کی آخری جمعرات ہے۔ جو شخص بھی ذیقت کی آخری جمعرات کو یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتے ہیں، اس کے مقدر کو سنوار دیا جاتا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ جو بندہ ذیقت کی آخری جمعرات کو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، تمام پریشانیاں رکاوٹیں اس کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہماری خواہشات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ذیقت کی 28 تاریخ جمعرات کے دن اللہ اکبر اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اللہ اکبر اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس گھر کی خواہشات پوری ہو جائیں گی، اس گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا، کیونکہ یہ ممکن اور ناممکن والا کانسیپٹ صرف آپ کے اور میرے لیے ہے۔ رب کی بارگاہ میں کسی چیز کو بھی ناممکن قرار نہیں دیا جاتا۔ رب تو ایک کن فرماتا ہے، نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں۔ رب کریم تو ایک کن فرماتا ہے تو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، جو زمین کو بچھائے ہوئے، جو آسمانوں کو پرندوں سے سجائے ہوئے ہے، جو پتھروں میں کیڑے کو غذا دے سکتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پوری نہیں کر سکتا؟ آج اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، یعنی نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج ذیقت کی 28 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ اللہ الصمد اور اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ الصمد کے بے شمار وظیفے میرے چینل پر موجود ہیں، جن کے کمنٹ پڑھنے سے آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا کہ لوگوں کو ان وظائف سے جو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ والوں کے طریقے سے ان وظیفوں کو پڑھ کر اپنی کسی بھی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو مکمل دیکھیے گا، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور وظیفے کا طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور آپ لوگوں نے اللہ اکبر، رب کریم بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت بزرگی والا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اور ساتھ میں رب کی ایک صفت بھی آپ نے پڑھنی ہے جو آپ کو عزتوں کا مالک بنا دے گی۔ یا عزیزو، یہ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غلبہ پانے والی ذات، اور جب کوئی بندہ یا عزیزو کو پڑھتا ہے تو ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ہر طرح کی بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے، اور ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، اور ہماری ہر بہن اور بھائی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھے اس کی عزت ہو، ہر کوئی آپ کی واہ واہ کرے، ہر کوئی آپ کو سنے، ہر کوئی آپ کی بات مانے، ہر کوئی آپ کے قابو میں رہے۔ اللہ والوں، اگر آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ لازمی
پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ اللہ الصمد اور یا عزیزو کو ملا کر پڑھنے سے پڑھنے والے پر رحمت و برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے، پڑھنے والے کے نصیب کے بند تالے کھول دیے جاتے ہیں، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریوں کو شفا کلی نصیب ہو جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ اللہ والوں، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 28 ذی القعدہ جمعرات کے دن، آخری جمعرات، ذی القعدہ کی آخری جمعرات کے دن اللہ الصمد اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیتا ہے۔ اب جس بندے کو لگتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، جس بندے کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا نہیں سکتا، جو بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہے، جو لوگوں کے تانے سے تنگ آ چکا ہے، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اللہ اکبر، اللہ الصمد اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا، میں آپ سب کے بازو کو پکڑتا اور بٹھا کر کہتا کہ آج آخری جمعرات ہے، ذی القعدہ کی آخری جمعرات ہے، آخری موقع مل رہا ہے، آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر یہ وظیفہ چھوٹ گیا، یہ دن ضائع کر دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، پچھتاوا مقدر آ جائے گا، 1 سال پورا انتظار کرنا پڑے گا، تبھی اس وظیفے کو کرنے کی توفیق بھی ملے گی، اس وظیفے کو کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اللہ والوں، یہ بہت خاص عمل ہے، یہ بہت خاص وظیفے ہیں، ان وظائف کو ہر کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ یہ آزمودہ اعمال ہوتے ہیں، بہت محنت اور مشقت کے بعد پھر اس طرح کے وظائف ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ والوں، اس میں ایک بہت طویل عرصے کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی یہ وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یوں تو ہر دوسرا بندہ چینل بنا لیتا ہے، ہر دوسرا بندہ چینل بنا لیتا ہے اللہ والوں، لیکن اس طرح کے وظائف آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملیں گے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ذی القعدہ کی 28 تاریخ جمعرات کے دن اللہ اکبر، اللہ الصمد اور یا عزیزو پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگ جو اللہ پاک سے دعا کریں گے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ والوں، یہ جو خاص عمل ہے یہ شفا کے لیے بھی ہے۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے سورج کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج اگر سورج کی اس تپش کو آپ لوگ برداشت کر کر کے تھک چکے ہیں، آپ کے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے ایک بار اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج ذی القعدہ کی آخری جمعرات ہے، ذی القعدہ کی آخری جمعرات ہے، 28 تاریخ ہے۔ آج کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اس دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہے، آج جو کوئی بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے، میرے مولا سب کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ہر کسی کو تو بہتر جانتا ہے۔ میرے مولا سب کی دل کی تمام جائز حاجاتوں کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو آج تیری بارگاہ میں دو زانو ہو کر ادب کے دائرے میں بیٹھ کر مانگ رہا ہے، اس کی دل کی تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے شفا کلی نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سب کے والدین کو سلامت رکھ، لمبی زندگی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا
ہمیں اپنے والدین سے نافرمانی کرنے سے بچا، ان کی گستاخی کرنے سے بچا۔ میرے مولا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا جو میری بہنیں روتی ہیں، جو پریشان رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے اسباب نہیں ہو رہے، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا ان کی اولاد کو جو ہیں ان کو اپنی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ میرے مولا تو سب کر سکتا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، صرف ایک کن فرمائے گا اور وہ بدبخت جو دشمنان اسلام ہیں، وہ جو بچوں کو ذبح کر رہے ہیں روزانہ کی تعداد میں، میرے مولا روزانہ 1000 سے زیادہ بچوں کی شہادت واقع ہو رہی ہے۔ میرے مولا اس ظلم کے باطل کو تو ہٹا دے۔ میرے مولا تیری ایک کن کی محتاج ہے، یہ سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ ہم میں سے وہ مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر کسی کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، پھر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک مدد کا ارادہ فرما دیں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے ذی القعدہ کی 28 تاریخ جمعرات کا دن، یہ آخری جمعرات ہے۔ آپ لوگوں کی جو حاجت ہے، گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی القعدہ کی 28 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کو پڑھ لینا ہے۔ جب ایک بار دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، صرف ایک بار پڑھنا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کا طور طریقہ الگ ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ بس اس کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے تنہائی میں پڑھنا ہے، کوئی آپ کو پریشان نہ کرے، اور چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کرنا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ العزیز لازمی بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، جب آپ لوگوں نے درود پاک ایک بار پڑھ لیا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لیا، آپ لوگ الگ سے آ کے بیٹھ گئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی خاص ہے، کیونکہ رب کی عظمت ہے، رب کی بلندی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہم لوگ نماز میں بھی ہر تکبیر میں کہتے ہیں۔ جب بھی اپنی ہمیں جو پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر اپنی پوزیشن کو چینج کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اذان میں بھی بار بار اللہ پاک کی بڑائی کا ذکر آیا ہے، اور جب ہم لوگ کسی سے قرضہ مانگنے جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں بعد میں، پھر ہمیں اتنی منتیں کرنے کے بعد جا کر وہ قرضہ دیتا ہے جو ہمیں بعد میں اس کو
واپس بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ والوں میں آپ لوگوں کے آگے یہ بات لے کر آیا ہوں، جب تک کہ آپ کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کے اللہ کے اوپر بھروسہ پختہ نہیں ہوگا، وظیفہ فائدہ نہیں کرنے والا، ہرگز بھی وظیفہ فائدہ نہیں کرے گا۔ جس طرح سے آپ لوگ اپنے دوستوں سے ادھار مانگتے ہیں یا آپ سے کوئی ادھار مانگتا ہے، جتنی جدوجہد وہ کرتا ہے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہو، وقت کر رہا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دن بھر ذکر الہی میں آپ لوگ اپنے آپ کو جھونک دیں، اللہ پاک ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ماں اپنے بچے سے راضی ہو جائے تو تن من دھن سب کچھ بیچ باچ کے اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتی ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت ہے جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی قدرت ہر چیز پر ہے، آپ لوگوں کو کیوں نہیں نوازے گی؟ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 28 ذیقت ہے اور آخری جمعرات ہے، یہ ذیقت کی آخری جمعرات ہے، آپ لوگوں نے اللہ اکبر کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا، کتنا آرام سے یہ وظیفہ پڑھا جا رہا ہے۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ خود سوچے کتنا آسان ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ اللہ الصمد اور یا عزیزو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اور یا عزیزو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یا عزیزو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد یا عزیزو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یا عزیزو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ذیقت کی 28 تاریخ جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ کر 2 زانو ہو کر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل رزق اور دولت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ نے 28 ذیقت جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اسی پوزیشن میں اتحیات کی حالت میں آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ یا پھر آپ کے دکان پر جو ہے وہ گاہک نہیں آتے، آپ کو اچھے آرڈر نہیں ملتے، تو اپنے دکان پر بھی نماز وہیں پڑھیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس وہاں پہ ٹائم نہیں ہے، مطلب کہ نماز کا وقت نکل گیا ہے، تو آپ لوگ کوئی بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اس وظیفے کو وہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جمعرات کی 28 تاریخ یعنی کہ ذیقت کی 28 تاریخ کو اور آخری جمعرات کے دن یہ کرنے والا عمل ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد اور یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مل جائے گا، اور آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ فقیر کو بادشاہی نصیب ہوگی، سالوں سے بند کاروبار چل پڑے گا، آپ کے گھر سے فاقے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد وہ بیٹیاں جو پریشان رہتی ہیں اپنے رشتوں کی وجہ سے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یا رشتہ ہوتا نہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، من پسند رشتے کے لیے، جلد شادی کے اسباب کے لیے، یا رشتوں میں رکاوٹیں، پریشانیاں دور کرنے کے لیے آپ نے اللہ الصمد اور یا عزیزو کو صرف اور صرف 28 ذیقت جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد 100 دانوں کی تسبیح اٹھا کر آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں، بیٹی اور بیٹی کے رشتے اگر نہیں ہو رہے نا تو وہ رشتے بھی آپ کے ہو جائیں گے۔ آپ لوگ ایک تسبیح پڑھ کے دیکھ لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ لوگ ذرا تیسرے نمبر پہ ملاحظہ کریں کہ عمل کون سا کرنا ہے۔ اچھا، جو بیچ کا میں نے عمل بتایا جو ایک تسبیح کا تھا وہ رشتوں کے اسباب کے لیے تھا، صحیح ہے؟ تو لہذا آپ لوگ پہلے سماعت کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو گڑبڑ ہو جائے۔ پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، پھر آپ لوگوں نے 1 بار دوسرا کلمہ پڑھا، پھر 1 بار نبی پاک کی ذات پر آپ نے درود پاک بھیجا، پھر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر تعوذ اور تسمیہ پڑھا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھا 11 مرتبہ، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد اور یا عزیزو کو پڑھا، اس کو بھی 11 مرتبہ دونوں کو ملا کر پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے
وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت خاص لیکن طاقتور ترین صورت ہے، بہت خاص صورت ہے، بہت چھوٹی بھی ہے اور پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، بآسانی آپ لوگ اس وظیفے کو بہت زیادہ ہوا تو 2 منٹ میں 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن عمل کی جو تعداد اور تاثیر ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی پاک نے ہمارے لیے بہت زیادہ نبی پاک نے آسانیاں رکھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی ہمیں بشارتیں ملی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کریے گا۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو چاہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنی بار درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ اور آپ نے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور دعا مانگنا شروع کرنی ہے، انشاءاللہ وہ رب ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔